حضرت ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک فتاویٰ ہے، فتاویٰ ابواللیث سمرقندی، فقہ حنفیہ پر ہے، 4 جلدوں میں وہ ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا اور فرماتے ہیں تورات میں میں نے پڑھا، زبور میں میں نے پڑھا، انجیل میں میں نے پڑھا، قرآن میں نے پڑھا۔ فرمایا آسمانی جو 4 بڑی کتابیں ہیں، ویسے اور صحیفے بھی بہت ہیں آسمانی، لیکن بڑے جو آسمانی کتابیں ہیں قرآن، تورات، زبور اور انجیل، فرمایا ان ساری چاروں کی 4 کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے اپنے والدین کو راضی کر لے، رب اس سے راضی ہو جائے۔ فرمایا یہ تورات کا بھی یہی فیصلہ ہے، زبور کا بھی یہی فیصلہ ہے، انجیل کا بھی یہی فیصلہ ہے، قرآن مجید اور فرقان حمید میں تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا۔ اپنی عبادت کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حدیث پاک منقول ہے، وہ فرماتے ہیں ان کے ایک صاحب تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے خادم تھے، ان کا نام تھا حضرت مالک رضی اللہ تعالی۔ یہ جہاں بھی سفر کرتے تو یہ ساتھ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ، یہ مکہ کے سفر میں جا رہے تھے۔ ان کے پاس 2 سواریاں تھیں، ایک کے اوپر خود سوار تھے اور اس طرح سوار ہوتے تھے کہ باری لگائی جائے، کچھ سفر خود کرتے اور کچھ اپنے خادم کو بٹھاتے اور خود پیدل چلتے۔ پھر جب تھکاوٹ محسوس ہوتی تو پھر آپ خود بیٹھ جاتے، سفر کرتے اور پھر اپنے غلام کو نیچے، پھر غلام کو اوپر بٹھاتے اور خود نیچے آ جاتے۔ اس طرح وہ سفر کر رہے تھے۔ دوسری جو سواری تھی، اس دوسری سواری پر دوسری سواری پر کھانے پینے کا، راشن کا زادرہ اور سامان وغیرہ تھا، وہ انہوں نے اس کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ جب آگے گئے انہوں نے ایک بدو کو دیکھا، اعرابی شخص کو، دیہات میں رہنے والا ایک شخص، اس کو دیکھا۔ جب اس کو دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رک گئے، سواری سے نیچے اتر کر آپ نے حضرت مالک بن دینار کو فرمایا کہ وہ فلاں شخص کو لے آؤ میرے پاس۔ جب ان کو لایا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اس عربی شخص کو، اس بدو شخص کو، دیہاتی کو کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے میں رہنے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو فرماتے ہیں کہ میری جو سواری ہے جس کے اوپر کھانا پینے کا سامان ہے، ساز و سامان ہے، وہ سارا کے سارا ساز و سامان اس دیہاتی شخص کو دے دو۔ اب حضرت مالک بن دینار خادم ہے، خادم کی کیا مجال، کیا جرت کہ اپنے آقا کے آگے سوال کرے۔ جب حکم ہو گیا تو حضرت مالک بن دینار نے رکاب پکڑی اور اس دیہاتی شخص کو دے دی۔ لیکن دل میں ایک جستجو تھی، ایک سوال پیدا تھا کہ ایک دیہاتی شخص ہے، عربی ہے، دیہات میں رہنے والا ہے، تھوڑا کچھ اس کو دے دیا جائے تو یہ بہت زیادہ دعائیں دے جاتے ہیں، فقیر اور درویش لوگ بہت ساری دعائیں دے جاتے ہیں، تو اتنا وافر مقدار میں اس کو دینے کا مطلب کیا ہے، اتنا زیادہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا نا، توجہ کریں گے، حضرت عبداللہ بن عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ رو پڑے، آپ روئے، اور رونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا امامہ اتارا، امامہ اتار کے اس عربی کو بلایا اور بلا کے اپنا امامہ اس کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ اب یہ اور جستجو بڑھ گئی حضرت مالک بن دینار کی۔ ایک سوال یہ تھا کہ اتنا سارا سامان دے دیا، پھر رکے نہیں، پھر دے کر سواری بھی کہا کہ تمہارے ملک ہے، سامان جو کھانا پینا ہے وہ بھی تمہارے ملک ہے، اپنا امامہ بھی انہیں دے دیا اور کہا کہ میرے سر کا تاج، میری عزت بھی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اپنے جو تاج کی جگہ ہے، تاج کا مقام اور رتبہ ہے، میں وہ آپ کو دے رہا ہوں۔
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر ان سے رہا نہ گیا، پوچھ لیا میرے آقا میرے مالک معذرت چاہتا ہوں، میں سوال کرنے لگا ہوں، جسارت کرنے لگا ہوں، اتنی کرم نوازی کرنے کی وجہ کیا ہے، اتنا کچھ دینے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے جو یہ اس کو سب کچھ دیا ہے، تمہیں یہ بدو یا عرابی یا دیہاتی ایک عام سا سادہ سا بندہ نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے اس کے اندر سے میرے والد کی خوشبو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر سے میرے والد کی عمر بن خطاب کی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ فرمایا مالک اے میرے کریم آقا وہ کیا خوشبو ہے؟ فرمایا تمہیں یہ بدو عرابی جو دیہاتی نظر آ رہا ہے بالکل یہ ہے، لیکن اس کا والد میرے والد عمر بن خطاب کا یار تھا، میرے والد عمر بن خطاب کا یار اور دوست تھا اس کا والد۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ابر البر صلۃ الرجل ود اہل ابیہ، اور میں نے اپنے کریم آقا سے سنا ہے کہ بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے بندہ اپنے والدین کے یار کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب دیکھیں کتنے مقام پر ہے، ایک تو والد ہے، والد کا پھر یار ہے، اس یار کے جو رشتہ دار اور گھر والے ہیں، کنبہ ہے، خاندان ہے، ان کے جو بچے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی جو احسان کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بہترین نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والد کے چلے جانے کے بعد بچوں پر کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ اولاد دعائے مغفرت کرتی ہے اور یہ طریقہ کار ہے، ان کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا انفاذ عہدہ، والدین نے جو عہد کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اگر والد کا سلسلہ تھا کہ وہ والد کسی غریب بندے کی مدد کیا کرتا تھا، کسی رشتہ دار کی وہ مدد کیا کرتا تھا، فرمایا اولاد کا حق یہ ہے والد کی اس ریت کو، والد کی اس ترتیب کو، والد کے اس صدقہ جاریہ نیک کام کو اولاد بھی جاری رکھیں، یہ ان کا حق ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اگر والدین اس دنیا سے چلے جائیں، اولاد کا حق یہ ہے کہ اگر والدین کے جو رشتہ دار ہیں جن سے ان کا پیار زیادہ تھا، فرمایا والدین کے رشتہ داروں کے حقوق کا اسی طریقے سے خیال کرو جس طرح تمہارے والدین خیال کیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اگر تم کرو گے تو یہ بھی بہترین نیکی ہے۔